بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ محرم میں سبیل لگانا اور سبیل لگائے ہوئے پانی پینا کیسا ہے۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ محرم میں سبیل لگانا کیسا ہے اور ان کا پانی پینا کیسا ہے، تو آج کی ویڈیو میں اس کا جواب بتاؤں گی۔ جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مسلک جو ہے یہ شیعہ حضرات کا مسلک ہے۔ یہ ان کا کنسپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ تو بقول مفتی طارق مسعود صاحب کے کہ اپنا مسلک چھوڑے نہیں اور دوسروں کو چھیڑے نہیں۔ تو یہ ویڈیو اہل سنت والجماعت کے لیے ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں۔ تو ہمیں نہ اہل بیت سے ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے بھی سبیل لگائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور ایک عجیب بات تو یہ ہے کہ کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں۔ تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ خوشی منا رہے ہیں یا غم منا رہے ہیں۔ تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں۔ جو لگا کے بیٹھا ہے اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا اپنا مسلک ہے، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ دنیا میں تو بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے۔ اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں۔ کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جو پانی پلا رہا ہے، اس کو پلانے دیں، اس کو پلانے دیں، پینے دیں، چھیڑے نہیں۔ لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہی ہوں جو اس وقت میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ اگر آپ قرآن و سنت کو ہی فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت کو ہی فالو کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے۔ پانی پلانا اچھا کام ہے، لیکن پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ اگر کوئی سفر میں ہے، سفر میں پلا رہا ہے تو سفر میں پلائیں، محرم میں پلا رہا ہے محرم میں پلائیں، لیکن اگر کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیل نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں، کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے محرم میں لگا رہے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں۔ تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا تو نبی نے فرمایا کہ وہ مردود ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم اس حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اہل سنت والجماعت ہیں تو اس کو فالو کریں، ویسے بھی ہمارے نبی کی حدیث کو فالو کریں۔ ہاں، اگر کوئی پورے سال نہیں لگا کے بیٹھا ہو، محرم میں بھی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہے تو محرم میں بھی لگا لے، تو کیونکہ وہ اس کے لیے محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا، وہ پورے سال لگا رہا تھا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں، محرم میں بھی پلا رہا ہوں، تو پورے سال شربت پلاتا ہوں، محرم میں بھی پلا رہا ہوں۔ لیکن اگر ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا اور صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے۔ اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے۔ اگر دلیل ہے آپ کے پاس تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حدیث ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو ہمارے دین میں چیزیں نہیں ہیں، کوئی ہمارے دین میں چیزیں نہیں لے کر آئے گا، نئی چیزیں لے کر آئے گا، تو وہ چیز مردود ہے۔ اس لیے اس عمل سے اجتناب کریں اور محرم میں سبیلیں مت لگائیں، کیونکہ دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس عمل کو شریعت میں بدعت صحیحہ کہا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔